پریزیڈنٹ بائیڈن کا تو کوئی تعلق نہیں رہا عمران خان سے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا تو اچھا خاصا رابطہ رہا یا تعلق رہا ہے، یا وہ جانتے ہیں عمران خان کو۔ کیا امریکی پالیسی، خارجہ پالیسی میں کسی صورت سے انفلوئنس ہوگا نئے صدر کا آنا؟ ملے عمران خان، وہ انہوں نے ایک رسمی طور پر ان کو بلایا دروازہ کھولنے کے لیے طالبان سے بات چیت کے معاملے میں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا، کہاں پاکستان کو اربوں ڈالر۔ یہ جو ہمیں ری امیجن کرنا ہے اپنے ڈائریکشنز کو، دو طرفہ ہے، ایک جانب چین کی جانب اپنی خارجہ پالیسی کو اور اپنے مفادات کو، ایک جانب چین کی جانب، ایک جانب امریکہ کی جانب، اور پھر ایک جانب ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری آئے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں ہمارے ساتھ دامے ورمے سخنے، ہمارے ساتھ ہمیشہ ماشاءاللہ کھڑے رہے۔ اس کو ذرا ری امیجن کیجئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ توازن لا سکیں چین اور امریکہ کے درمیان، اور پھر کسی صورت سے ایک باوقار سمجھوتے کی جانب بڑھ سکے بھارت کی جانب۔ کامران، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم جو پاکستان میں ایک مسلسل بخار کی کیفیت رکھتے ہیں یہ کم کی جائے۔ ہمارے ہاں ہر بات کے اوپر تنازع پیدا کیا جاتا ہے، ہر بات کے اوپر جملے بازی ہوتی ہے، اور ہم بڑک بازی، جگت بازی اور جملے بازی کو کچھ سمجھداری کی بات سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات دائیں بائیں خراب ہوتے رہتے ہیں، حکومتیں فیصلے کرتے ہوئے گھبراتی ہیں کہ تاثر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، کہیں کچھ ملا تو سڑکوں پر نہیں آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک اس وقت ایک بیلنس خارجہ پالیسی کی تلاش میں ہیں۔ کل ہی مشرق بعید کے تمام ممالک نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم امریکہ اور چین میں سے کسی کو منتخب نہیں کرنا چاہتے، ہمارے امریکہ کے ساتھ سیکورٹی تعلقات ہیں، ہمارے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات ہیں، ہم دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر امریکہ اور چین کا کوئی تنازع ہے تو وہ آپس میں طے کریں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ یہی پاکستان کا موقف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے معاملے میں بھی ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ اگر دو ممالک کے درمیان تنازع ہے، وہ ہمارا تنازع نہیں ہے، وہ ان کا تنازع ہے۔ ہم ان دونوں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان دونوں کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھارت کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی تنازع ہے تو بہت سے ممالک تنازعات کو برقرار رکھتے ہوئے تجارت کرتے ہیں۔ مثلا چین اور بھارت کی کئی ارب ڈالر کی تجارت ہے، حالانکہ ان کے دونوں کے درمیان تنازع ہے۔ تو پاکستان کو بھی یہی سمجھداری کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، خارجہ پالیسی سے جذبات کو نکالیں، منطق کو اس میں ڈالیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی تو یہ آج کی اس دنیا میں جہاں امریکہ اور چین کے درمیان ایک بہت سنگین قسم کی ایک کولڈ وار جاری ہے، معاشی مفادات کے حوالے سے بہت بڑی ایک کشمکش جاری ہے، ہم توازن برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، آج تک امریکہ نے کسی ملک کو یہ نہیں کہا کہ چین کی سرمایہ کاری قبول نہ کرو۔ جہاں امریکہ سرمایہ کاری اپنی دے سکتا ہے وہاں اس نے کوشش ضرور کی ہے مقابلے کی۔ اگر پاکستان میں پاکستان کے 25% قرضے جو ہیں اس وقت وہ چین کو واجب الادا ہیں، تو اگر امریکہ ان 25% کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے فبیہا آ جائے، اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہنے میں کامیاب رہے ہیں کہ دیکھیے وہ ہماری اقتصادی ضرورت ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارے سلامتی کے تعلقات ہیں، قومی سلامتی کے تعلقات ہیں۔ دباؤ دونوں طرف سے آئے گا، لیکن دیکھیے دباؤ کو ہینڈل کرنا ہی تو سفارت کاری ہے۔ اور یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ پاکستان جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت ہی سنگین قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ہمیں عالمی مالیاتی اداروں کو بھی ظاہر ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہو، اور وہاں پہ چین کا انفلوئنس کم ہے، وہاں پہ مغرب کا، امریکہ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ وہ ہم اس میں استحکام رکھ سکتے ہیں اور توازن رکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہمیں تسلسل چاہیے، مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، ہمیں ملٹی لیٹرل دوسری ایجنسیز کی سپورٹ چاہیے، اب ہمیں کمرشل ڈیٹ کے لیے جانا ہے مارکیٹس کے اندر، ظاہر ہے کہ جو مغرب کا معاشی نظام ہے اس کی ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم اگین اس میں بار بار ہمارے یہاں جذباتیت ہوتی ہے۔ پاکستان کے 23 پروگرام آئی ایم ایف کے ہو چکے ہیں جو کسی اور ملک کو آج تک اتنے نہیں ملے، لیکن پاکستان کبھی بعض اوقات پروگرام مکمل نہیں کرتا۔ ریفارم کا جو پروگرام ہوتا ہے، آئی ایم ایف کیا چاہتی ہے؟ آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ آپ اپنے یہاں ایسی معاشی اصلاحات کریں کہ اس کے قرضے ادا کر سکیں اور آپ کے یہاں سیاسی معاشی استحکام آ جائے۔ جب آپ اس پہلی قسط لے لیتے ہیں، دوسری قسط لے لیتے ہیں، اور پھر اس کی شرطیں پوری کیے بغیر تیسری قسط بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو دوبارہ قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ایک بار آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں، جب یہ ہو جائے گا
تو ہم اس بحران سے نکل آئیں گے. کتنے ہی ممالک ہیں، آپ کو لاطینی امریکہ کا وہ بحران یاد ہوگا جس کے اندر کو تقریباً ہر ملک لاطینی امریکہ کا IMF کا مقروض تھا، لیکن بعض نے شرطیں پوری کی اور اس کے بعد دوبارہ قرضے لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اس کے مقابلے میں آپ ارجنٹینا کو دیکھ لیجئے، جس کو ہر بار پرانے قرضے کی ادائیگی کے لیے نیا قرضہ لینا پڑتا ہے. پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں کون سے راستے پہ چلنا ہے. اور ہمارے لیے ہمارا کیس کتنا مضبوط ہوگا کہ اگر ہم کسی صورت سے اندرونی سیاسی استحکام بھی لا سکیں. آبویسلی یہ پاکستان کے اندرونی استحکام کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی معیشت کے فروغ کے لیے ضروری ہے. اور بین الاقوامی کیس کتنا مضبوط ہوگا اگر ہماری حکومت کا، ریاست کا پی ٹی آئی کے ساتھ سیز فائر ہو جائے، اور پی ٹی آئی کا حکومت اور ریاست کے اداروں کے ساتھ سیز فائر ہو جائے. یہ کتنا مضبوط کرے گا پاکستان کو. عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا، اچھی طرح یاد ہوگا کہ 2008 میں ان لوگوں میں سے تھا جو کہا کرتے تھے کہ یہ جو NRO ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، یہ مفاہمت کی ایک دستاویز ہے. اس کا مقصد ہے ماضی کے بعد ایک لائن کھینچو اور آگے بڑھ جاؤ. میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، ریاست سے غلطیاں ہوئی ہیں، سیاسی پارٹیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، افراد سے غلطیاں ہوئی ہیں. اگر ہم اسی کی بحث کے اوپر چلتے رہیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہیں گے، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، تو پھر وہ مفاہمت پیدا نہیں ہو سکے گی. قومی مفاہمت دنیا سے معاملہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اقتصادی حکمت عملی کے لیے ضروری ہے، بھارت سے تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے ضروری ہے، مشرق وسطیٰ کے ساتھ تعلقات کو وسیع تر کرنے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا مختلف قسم کی مفاہماتی اسکیموں کے اوپر کام کر رہی ہے. اس کے اندر اگر ہمارے اندر مفاہمت نہیں ہوگی تو پھر ہم بیرونی ممالک کے ساتھ کسی قسم کی بھی مفاہمت یا طویل المیعاد بات چیت کیسے کر سکیں گے. یہ فرمائیے کہ یہ جو امریکہ کی اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان سے لا تعلقی ہے کہ امریکی صدر، خاص طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے، ٹھیک ہے عمران خان کے ساتھ تو کوئی گفتگو نہیں کی، کبھی مصافحہ نہیں ان کا ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی حکومت میں بھی نہیں ہوا. ابھی بھی دیکھیں، اب بہرحال دیکھنا ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. براہ راست تو ان کا بھی کوئی تہنیتی پیغام تو کم از کم نہیں ملا ہے پاکستان کو. لیکن یہ جو لا تعلقی ہے امریکہ کی اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان سے، یہ کیسے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ اوبویسلی پاکستان کی بہتر سے بہتر اور اعلیٰ ترین لیول پہ تعلق ہونا چاہیے، چاہے یہ حکومت ہو چاہے آنے والی حکومت ہو. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ صدر بائیڈن کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے، وہ واقعتاً بیرون ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ اس طرح کے روابط نہیں رکھتے جس طرح صدر ٹرمپ رکھتے تھے یا اس سے پہلے صدر اوباما رکھتے تھے. تو وہ تو ایک اور بات ہے، کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ ہے، صحت بھی ان کی اجازت نہیں دیتی. تو وہ یہ توقع رکھنا کہ وہ ہر ایک سے بات چیت خود کریں گے، وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ذاتی ہے، زمینی حقیقت کو تسلیم نہ کرنا ہے. لیکن امریکہ کی جانب سے ہمارے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں. جب آرمی چیف واشنگٹن آئے تھے تو ڈیفنس سیکرٹری اور سیکرٹری خارجہ دونوں ان سے ملے تھے. مجھے یہ توقع ہے کہ کم از کم نائب صدر کاملا ہیرس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ یقیناً مستقبل قریب میں رابطہ کریں گی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں بھی دوبارہ شروع ہوں گی. پچھلی حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی، اس کے معاملے میں لوگوں کو ایک جو تذبذب تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی بات رازداری میں نہیں رہتی تھی. مطلب یہ کہ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ اس کا انجام یہی ہوا کہ ایک سائفر جو ہے وہ جلسوں میں لہرایا جا رہا تھا. یہ جو پاپولزم ہے، مقبولیت پسندی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ہر وہ بات کرتا ہے جس کے اوپر اس کو عوام سے تالیاں ملیں، جبکہ جو سفارت کاری ہے اس میں بہت سی باتیں خاموشی سے کرنی ہوتی ہیں. لوگوں سے بات کریں، آپ پوچھیں، ان کی بات سنیں، مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ کو ان سے بات کرنی ہوتی ہے. تو سفارت کاری جب بحال ہوگی، معمول کے طریقے کے ساتھ باتیں ہونی شروع ہوں گی، تو اس میں یہ ساری باتیں بھی ختم ہو جائیں گی کہ لوگ یہ اعلیٰ سطحی فرمائیے گا رابطے. کہ کتنا فرق پڑے گا کہ اگر امریکہ میں نومبر کے صدارتی الیکشن کے نتیجے میں ریپبلکنز آ جائیں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں اور وہ بہرحال وہ صدر امریکہ منتخب ہو جائے، تو امریکہ کا جو پالیسی ہے اس پاکستان کے حوالے سے وہ کس انداز سے اس میں تبدیلی کی توقع ہو سکتی ہے؟ خاص طور پہ ایک بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا تو کوئی تعلق نہیں رہا عمران خان سے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا تو اچھا خاصا رابطہ رہا یا تعلق رہا ہے، یا وہ جانتے ہیں عمران خان کو.
کیا امریکی پالیسی خارجہ پالیسی میں کسی صورت سے انفلوئنس ہوگا نئے صدر کا آنا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، امریکی خارجہ پالیسی امریکی مفادات کی بنیاد پہ بنتی ہے، شخصیات کی بنیاد پہ نہیں۔ صدر آئزن ہاور اور صدر جان ایف کینیڈی کی خارجہ پالیسیوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان امریکہ کے لیے بہت اہم تھا، پاکستان میں سی آئی اے کی ایک بیس تھی۔ اسی طریقے کے ساتھ رونلڈ ریگن اور اس کے بعد صدر بش اور پھر بل کلنٹن، ان کے درمیان کو بہت بڑا فرق نہیں رہا پاکستان کے حوالے سے۔ جو جو چیزیں طے ہوئی تھی، مثلا پریسلر امینڈمنٹ ریگن دور میں منظور ہوئی تھی اور اس پر عمل درآمد بش دور میں اور کلنٹن دور میں ہوا۔ تو خارجہ پالیسی میں کچھ تسلسل رہتا ہے۔ رہ گیا یہ میرا خیال ہے پاکستانیوں میں بہت ساری افواہیں پھیلتی ہیں۔ صدر ٹرمپ سے ایک دفعہ ملے عمران خان، وہ انہوں نے ایک رسمی طور پر ان کو بلایا دروازہ کھولنے کے لیے طالبان سے بات چیت کے معاملے میں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا، کہاں پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد ملتی تھی اور کہاں ہم امداد کے خاتمے کے دور میں آ گئے۔ اسی طریقے کے ساتھ تجارت میں کوئی بڑی وسعت نہیں آئی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سمجھنا، ہمیں اپنی اندرونی سیاست کیونکہ ہم روز شام کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت اہم لگتی ہے، لیکن باقی دنیا میں وہ ایک چھوٹی موٹی خبر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے بھی کوئی بہت بڑا فرق اندرونی سیاست میں پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب حسین حقانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔